دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ وَنُسَلِّمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن کی فضیلت کا بیان ہے اور دوسری آیت میں سورت کا دعویٰ ہے کہ کافر لوگ ایک وقت آئے گا پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی پچھتائیں گے اس بات پر کہ ہم اس سے زیادہ عمل کر سکتے تھے، زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے، ہم نے وہ نہیں کی۔ اس واسطے اس دن کو حسرت کا دن، وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ۔ تو اس واسطے ہمیں اپنی زندگی میں ہمت سے کام لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اپنا عقیدہ قرآن سے سیدھا کریں اور نیک عمل سنت کے مطابق کریں۔ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس سے تمہاری شریعت بنتی ہے اس قرآن کو، اسی واسطے 1500 سال گزر رہا ہے۔ قرآن پاک کے ایک لفظ بلکہ ایک حرکت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیامت تک یہ اسی طرح ہی رہے گا جس طرح آسمان سے یہ اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیلیں اس کے اندر نازل فرمائی ہیں، ان میں سے فرمایا دیکھو آسمان بنایا، اس کے اندر برج بنائے اور ستارے بنائے، ان کو خوبصورت بنایا، اور جناب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس پر پہاڑ رکھے اور اس میں کھیتیاں نکلتی ہیں، تمہاری روزیاں اسی میں ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار خزانے ہیں، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن تمہاری ضرورت کے مطابق ہم اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ پانی سمندروں سے اٹھاتی ہیں، بادل بن کے آتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تم اس کو پیتے ہو، کھیتیاں اس سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں یا نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں یا پیچھے رہنے والے ہیں، سب کو ہم جانتے ہیں۔ انسان اکڑتا پھرتا ہے لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ایک بدبودار سیاہ کیچڑ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور جن کی پیدائش ایک آگ کی لو سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی سے پیدا ہوئے انسان کو اتنی عزت دی کہ اپنی بزرگ ترین مخلوق فرشتوں سے سیدھا کرایا، اور شیطان نے سیدھا نہیں کیا تو اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ایمان لانے کے بعد جو تقوی اختیار کریں گے وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، امن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ دنیا میں اگر کسی کے دل میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی کھوٹ اور دشمنی تھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم ہے قوم لوط، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی بستیوں کو الٹ کر دیا۔ اور ایک دوسری قوم ہے اصحاب ایکا، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور تیسری قوم اصحاب ہجر ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور پکڑے گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمان زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور قیامت ہمیشہ آنے والی ہے۔ آپ میرے محبوب درگزر کر کے ان لوگوں کو اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھا دیا کریں۔
لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ دنیا کی رنگینی کی طرف آپ کی نظر نہ جائے، آپ ان لوگوں پر غم نہ کھائیں اور آپ مومنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اور ہم کافی ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہم ان کو ذلیل اور خوار دنیا میں کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تو تنگ ہوتا ہے جب ان کی ایسی الٹی پلٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو حکم دیا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اللہ کی حمد بیان کریں اور تسبیح بیان کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہا کریں۔ اور یہ کام آپ کا کیا اس موت تک ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ النحل شروع ہوتی ہے، اس میں فرمایا گیا مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، وہ کسی وقت بھی آ کر تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے جیسا کہ پہلی قوموں کو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی توحید کو فرشتوں کے ذریعے نازل فرمایا، اللہ ہی نے آسمان زمین پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جانور پیدا کیے جس سے گرمی نفع اٹھاتے ہو، ان پر سواریاں بھی کرتے ہو، وہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ ایک راستہ توحید کا ہے جو اللہ کی طرف سیدھا جاتا ہے، باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک توحید کے راستے پر آ جاؤ۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شرابا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل فرمایا، اس سے تم پیتے بھی ہو، درخت بھی اگاتے ہو، کھیتیاں اگاتے ہو، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہو۔ اللہ نے رات دن کو تمہارے لیے تابع کیا، سورج چاند اس نے بنائے، اور اللہ نے سمندر پیدا کیے، اس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس سے زیورات بھی نکالتے ہو۔ اس سمندر کے اندر موتی وغیرہ بہت سے نکلتے ہیں جو تمہارے لیے تجارت کا باعث اور زینت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ہی نے زمین میں پہاڑ بھی رکھے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، اور تمہارے لیے پانی کا انتظام کے لیے نہریں اور جاری فرمائی، دریا جاری فرمائے۔ نعمتیں جتنی جنوں نہیں گن سکتے، لیکن کچھ تو شکر کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، تم آہستہ کرو یا تم زور سے بات کرو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہو کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب کفار سے کہا جائے اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے پرانے قصے ہیں، اور جب متقین سے کہا جائے یہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے وہ تو کہتے ہیں خیر ہی خیر نازل فرمائی ہے، اور جو پرانے قصہ کہنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور جو اس کو خیر کہنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کی ساری ضرورتیں جنت کے اندر پوری کی جائیں گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، مشرک یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے، نہ اپنی طرف سے حرام حلال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حرام حلال تو کر دیا، یہ اپنی مرضی سے ہی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر جبرن رکھتا تو ان میں سے کوئی بھی کفر اور شرک نہ کر سکتا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ان پر پہلے ظلم بھی کیا گیا، ہم اس کو دنیا میں بھی بھلائی دیں گے اور آخرت میں جو بھلائی دیں گے وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی طرف پیغمبر نازل کیے تاکہ ان کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ یہ لوگ جو نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں ڈرتے کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کو زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے بھی وہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ پہلے ڈرا کر اس کے بعد بھی عذاب دے سکتا ہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، انسان کیوں تو سجدہ ریز نہیں ہوتا؟
دو معبود تو نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، اللہ کو ایک ہی معبود سمجھ کر اس کی جو ہے عبادت کرو۔ جب ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو دیتے ہیں تو اور ہٹانے کے بعد ہٹا دیں تو پھر یہ لوگ جزا فضا کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وَيَجْعَلُونَ إِلَّا الْبَنَاتِ، جس کو جانتے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اور اپنے لیے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو منتخب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بیٹی کی خبر ہو جائے تو ان کا منہ فق ہو جاتا ہے، یہ چھپتا پھرتا ہے، اس کو مار ڈالے یا دفن کر دے، کہاں کریں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو کائنات میں ایک زندہ چیز بھی باقی نہ رہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ باوجود نافرمانیوں کے پھر بھی زندہ رہنے دیتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بلا، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے قیامت کے دن لایا جائے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں کے اندر دلائل ہیں، دیکھتے نہیں بھینس ہے گھاس کھاتی ہے، خشک چارہ کھاتی ہے، لیکن تمہارے لیے بہترین دودھ پیدا کر رہی ہے، خون اور گوبر کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا خالص لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ جس کے اندر نہ گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ خون کی، اور جب گلے سے اترتا ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اللہ نے وحی کی ہے مکھی، شہد کی مکھی کی طرح وہ تمہارے لیے جو ہے شہد بناتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس سے ہی تم سبق حاصل کر لو۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کو زیادہ مال عزت دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تم اپنے ساتھ اپنے غلاموں اور اپنے چھوٹوں کو بھی برابر نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کیسے برابر قرار دے دے۔ تم اللہ کی مثالیں نہ بیان کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، تمہیں پتہ نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کی مثال کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کی تو مثال ہے ہی کوئی نہ۔ ایک غلام، ایک مرد ایک ایسا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسرا ہے وہ ہے جس کے پاس رزق حسن ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ دو آدمیوں کی مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی کچھ بھی نہیں، وہ گنگا ہے اور بہرا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، صراط مستقیم ہے، یہ دو برابر نہیں۔ غیب کی آسمان اور زمین کی تمام غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں اللہ نے تمہاری ماؤں کی پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائیں، اب ان کو تم استعمال کر کے علم حاصل کرو، دنیا میں کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر میں سکون پیدا کیا ہے، اور تمہارے گھر جہاں مٹی پتھر کے ہیں وہاں تمہارے گھر کپڑے اور کھالوں میں جانوروں کی کھالوں کے بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو لپیٹ کر جہاں جائیں وہاں جا کر گھر بنا لیں اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے تمہارے لیے سائے بنائے چیزوں میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پتھروں کے اندر غاریں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت بھی بچاتے ہیں، سردی گرمی سے بھی بچاتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ویوم نبعث من کل امت شہیدا، ایک دن آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ لائیں گے اور وہ ان پر گواہی دے گی کہ یہ شرک کرتے رہے یا ایمان پر عمل کرتے رہے، اس وقت پھر فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہے میرے محبوب، ہم بھی آپ کو بھی اپنی امت پر گواہ لائیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں 3 کام کرنے کا اور 3 کاموں سے رکنے کا، عدل، انصاف، احسان اور غریبوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی، نامعقول باتیں اور بغاوت سے روکتے ہیں۔
عہد جو بھی کیا کرو پورا کیا کرو، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جو سارا دن چرخہ کاٹ کر سود بنا کر شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تم بھی نیکیاں کر کے شرک اور برائی کر کے اپنے سارے نیک اعمال کو کیوں خراب کر لیتے ہو؟ ایسا تم نہ کرو۔ ما عندکم ينفد عند اللہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس واسطے وہ چیزیں لو جو اللہ کے پاس ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو آدمی نیکی کرے عورت ہو یا مرد، وہ ایمان کی حالت میں تو ہم اس کو زندگی بھی اچھی کر دیں گے اور اس کی آخرت تو بہت اچھی ہوگی۔ جب قرآن پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان درمیان میں رخنہ نہ ڈالے، کیونکہ اس کا داؤ ایمان والوں پر نہیں چلتا، اس کا داؤ تو چلتا ہے ان پر جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا يُنَزِّلُ، جب ہم کسی آیت کو بدل دیتے ہیں دوسری ایک حکم کو دوسرے کے ساتھ، تو یہ اعتراض کرتے ہیں حالانکہ یہ تو ان کے فائدے کے لیے تھا۔ پہلا حکم ایک وقت کے لیے تھا، وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد اب دوسرا حکم ان کے فائدے کے لیے، جیسا کہ ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، اس کے بعد اس کی طبیعت بدل جاتی ہے تو نسخہ بھی بدل جاتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد کافر اور مرتد ہو جائے وہ ہمیشہ جہنم کے لیے چلا جائے گا۔ ہاں، جو آدمی مجبور کر دیا گیا ہو، اس کے دل میں تو ایمان ہے، وہ اوپر سے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کا ایمان باقی ہے، اس کی اجازت ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر آدمی اللہ کے حضور اپنی طرف سے خود جھگڑے گا، اس کا کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہیں تم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، جیسا کہ کھاتی پیتی بستی مطمئن اور سکون والی تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، قحط میں مبتلا ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں، ان کی اتباع کرو، جو نہیں کرے گا وہ ظالم ہے اور وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ حلال طیب کھاؤ، حرام بنا کر کے نہ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، آخر میں نقلی دلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہونے کے بعد پوری امت کا کام کیا، بڑے اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو ہونے والے تھے، مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا اور راہ راست پر ان کو ہدایت دی، دنیا میں بھی ان کو حسنہ دیا اور آخرت میں تو ہیں وہ سلجھے ہوئے لوگوں سے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کیا آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ ہفتہ کی تعظیم تھی یہودیوں پر، انہوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں بڑی دانشمندی اور بہترین واز کے ساتھ، اگر مناظرہ بھی کرنا پڑو تو بہترین انداز میں لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، اگر صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے۔ آپ غم نہ کھائیں اور آپ کے دل میں ان کے مکر کی وجہ سے کوئی تنگی نہ آئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، آخر سورت کا نچوڑ یہ ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پرہیزگار بنائے اور احسان کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔